نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو ناحق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اسلام سے پہلے عرب میں ایک دستور تھا کہ طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کیا جاتا، بلکہ قاتل کے قبیلے کے 10 20 آدمیوں کو قتل کرنا وہ اپنا حق سمجھتے۔ اگر کسی آزاد غلام کو قتل کر دیتا، اگر کسی آزاد کو کوئی غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اگر عورت قتل کرتی تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جاتا۔ اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں سے عمل ہوتا رہا، اور عرب جو تھے وہ اپنی نسلی غرور میں اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا کر اس طرح ان کے دلوں کو تسکین ملتی تھی۔ قرآن حکیم جب نازل ہوا اور اسلام آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دین لے کر آئے، تو پھر قرآن نے اس دستور کو جو انہوں نے خود ساختہ خود بنایا ہوا تھا کہ ایک کے بدلے وہ 10 کو 20 کو قتل کر دیا کرتے تھے، قرآن حکیم نے ان کے اس دستور کو یک قلم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ قرآن نے کہا یہ رواج صرف عرب میں نہیں تھا بلکہ یہ دوسری قوموں میں بھی اس طرح تھا، اور آج بھی یورپ کی حکمران وہاں پر جو ہیں اس طرح وہاں پر آج بھی یہ عمل ہو رہا ہے۔ اور جنوبی افریقہ کے جو حبشی ہوتے ہیں وہ آسٹریلیا کے اصلی باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین بھی اس پر شاہد ہیں کہ اسی طرح یہ دور چلتا رہا۔ لیکن فخر اسلام یہ اسلام کو ہی فخر حاصل ہے کہ اسلام نے ان تمام جھوٹے امتیازات کے جو بت انہوں نے پال کے رکھے ہوئے تھے اس کو پاش کر دیا، اور انسانی مساوات کا ایک قانون قرآن نے دے دیا، اور بلکہ عمل کر کے قرآن نے دکھا دیا کہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ قانون نے قصاص میں ایک تبدیلی پھر اللہ تعالیٰ نے دی، وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث جو ہیں وہ قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ چاہیں تو خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں آج کے قانون میں قتل کر جرم صلح کے قابل نہیں کہ جس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں اسلام نے ان تمام خرابیوں کا احساس کرتے ہوئے پھر بھی صلح کی اجازت دی۔ اس آیت میں آپ نے ایک لفظ سنا ابھی من اخیہ، مفسرین فرماتے ہیں اس لفظ میں بڑی شان یہ رکھتا ہے، اس لفظ میں اگر انسان غور کرے تو اس کو اس کی شان قرآن کی پتہ چلے گی۔ اس میں غور کرے تو یہ پتہ چلتا ہے قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا، وہ کسی کو مار چکا، وہ محبت، پیار، رحم، شفقت کے تمام رشتے، کیونکہ یہ تو اس قتل کی وجہ سے یہ ٹوٹ گئے، اور عداوت اور انتقام کی آگ اب بھڑکنے لگ گئی، کیونکہ جس کو مارا گیا تو اس کے دل میں کوئی محبت تو پیدا نہیں ہوگی کہ ہم قاتل سے محبت کوئی کرے گا، بلکہ عداوت پیدا ہو گئی اور انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ قرآن مقتول کے یعنی جو قتل ہوا اس کے وارثوں کو یاد دلاتا ہے قاتل نے جرم کیا ہے اور
قصوروار بھی ہے اور تمہارا غصہ بھی بیجا نہیں، تاہم وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے۔ من اخیہ، یعنی یہ جملہ دیکھیے کتنا خوبصورت شان رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر تم اسے معاف کر دو گے تو مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر سے جڑ جائیں گے، اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو ایک چاک پڑ گیا کہ اب وہ جو نفرت کی آگ بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ یہ کم نہیں ہوگی، اگر تم معاف کر دو گے، قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ جو چاک پڑ گئی تھی اسے سی دیا جائے گا۔ اور یہی وہ اللہ کی کلام کی لطافتیں تھیں کہ اگر آپ دیکھیے کہ وہی قوم کہ جو انتقام لینے کے لیے پھر کیا خون بہاتی تھی، لیکن جب قرآن کے اس اصول پر عمل کیا تو قرآن نے ان عرب کے سرکشوں کو مطیع بنا دیا۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ اللہ کے کلام کی شان ہے۔ اسی طرح اسی آیت مبارکہ میں مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کر دیا کہ تم نے اسے معاف کر دیا، اب تم اس سے یعنی دیت لینا چاہتے ہو، اس سے تم صلح کرنا چاہتے ہو اور خون بہا لینا چاہتے ہو، تو اس میں بھی پھر تم احسن طریقے سے طلب کرو۔ یعنی یہ دیکھیے کیا قرآن کا انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ نہیں کہ اب تم مقتول کے وارثوں سے اتنا مانگو کہ اتنی دیت دینی پڑے گی جتنا تم جانتے ہو کہ وہ دینے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، جیسے کہ لوگ مانگ لیتے ہیں کہ اچھا چلو ہم قتل معاف کر دیں گے لیکن دیت میں تمہیں اتنا دینا پڑے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم اتنا مانگو کہ اسے تکلیف بھی نہ ہو، اور ساتھ قاتل کو بھی قرآن کہتا ہے کہ تم اس ایسے احسان فراموش نہ بنو بلکہ خوشی خوشی تم بھی جلدی ادا کر دو جو دیت تمہیں ہے۔ اسی طرح قتل کی سزا، قتل تو مقرر فرمائی، لیکن خون بہا ادا کرنے کی قرآن نے گنجائش رکھی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ کیوں رکھی؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے خون بہا کی گنجائش اس لیے رکھی، یہ تمہارے رب کا فضل و کرم ہے تاکہ تم دوبارہ سے آپس میں جڑ جاؤ۔ اور یہ قرآن پسند نہیں کرتا کہ معاشرے میں انتقام ہی انتقام ہو، لیکن آج خاندانوں میں آپ دیکھیے کیسے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر کیسے انتقام لیتے ہیں کہ وہ کسی کا منہ نہیں دیکھے گا، وہ کسی کی خوشی میں نہیں شریک ہوگا۔ یہاں تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو قرآن کس احسن انداز سے کہتا ہے کہ جرم تو ہو گیا لیکن اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو، پہلے تو یہ ہے کہ اگر قصاص لینا چاہتے ہو تو قاتل کے بدلے قاتل ہی ہوگا، یہ نہیں کہ اس کے قبیلے کے بے گناہ لوگوں کو قتل کر دو۔ ایک بات یہ بتائی، اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو، صلح کرنا چاہتے ہو، دیت لینا چاہتے ہو تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا، اور دونوں کو کس احسن انداز سے قرآن سمجھاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جو جملہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو ساری باتیں ہم نے بیان کر دی، اب اس کے بعد چاہے وہ قاتل والے زیادتی کریں گے یا مقتول والے، تو فرمایا جو بھی زیادتی کرے گا، اور فرمایا کہ اس کے بعد اسے دردناک سزا دی جائے گی۔ یعنی تمہیں قرآن نے ایک فیصلہ بتا دیا، اب تم میں سے جس سے بھی زیادتی ہوگی تو اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ قصاص کا جو معاملہ ہے بندوں کو نہیں دیا، بلکہ یہ معاملات بھی کوئی خود نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جہاں اسلامی قانون ہو تو حکومت وقت اس طرح کے معاملات وہ ڈیل کرے گی، یہ صرف حکومت ہی کر سکتی ہے، آپس میں انسان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ قرآن کا عدل و انصاف قائم رکھنے کی وہ صورت ہے کہ اگر یہ صرف بندوں کو دے دیا جائے تو پھر الامان والحفیظ کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ آج تو صرف ایک خاندان کے ایک طلاق کے مسئلے میں لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی کی طلاق ہو جائے تو اس کی بیٹی کو کہاں تک رسوا کر کے بندہ چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور وہ سارا قصور لڑکی کا ہوتا ہے جیسے لڑکے کا کوئی قصور نہیں۔ تو یہ ہمارا بدقسمتی سے ہے۔ اگر ایسے معاملات بھی اگر آپس میں ڈیل کرنے کے لیے دے دیے جائیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا۔ آگے سنیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قصاص کی حکمت بیان کر دی، اس کی علت بیان کر دی، یہ قصاص کا قانون کیوں رکھا گیا۔ اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی تو فرمایا اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ یعنی اگر
اگر اس کو سزا ملے گی تو جو دوسرے مجرمانہ ذہن جو رکھنے والے ہیں ان کا بھی دماغ ٹھنڈا ہوگا، اور ورنہ سارے کے سارے نڈر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے قاتل کو سزا نہیں ملتی۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ قصاص کا قانون اس لیے رکھا گیا کہ اگر قاتل کے بدلے میں قتل کرنے والے کو اس کے بدلے میں اگر قتل کیا جائے گا تو دوسرے جو مجرم جو سوچ رہے تھے ہم بھی کسی کا قتل کر لیں، تو جب ان کو دیکھیں گے کہ قتل کرنے والے کو سزا ضرور ملتی ہے تو پھر ایسے لوگ اپنے بھیانک انجام دوسروں کا دیکھ کر وہ عبرت حاصل کر لیں گے۔ اور اس طرح بتایا گیا کہ بعض لوگ آج کے جو لبرل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آج کئی ممالک میں اس قانون کو ظالمانہ قانون کہتے ہیں، اللہ کے اس قانون کو انہوں نے ظالمانہ قانون کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بندہ قتل ہو گیا، اب تم جو قصاص میں اسی بندے کو لٹکاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹکا دینا بے رحمی ہے، یعنی وہ اس طرح ہمدردی کے طور پر لے کر آتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے دل میں سب سے زیادہ رحم ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ بے رحمی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خوفناک حقائق کو دلکش حسین عبارتوں سے تو آویزہ کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت کو نہیں بدل سکتے، اس کے بڑے برے نتائج ضرور پذیر ہوں گے اگر ظالموں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور ظالم کے گلے میں اگر پھانسی کا پھندا نہیں ہوگا تو پھر مظلوم کا خدا ہی حافظ ہے، پھر لوگ اتنے ظلم کریں گے۔ آج کشمیر میں دیکھ لیجئے، آج برما میں دیکھ لیجئے، آج ایسے ایسے پاکستان میں بھی علاقے ہیں کہ جہاں وہ جن لوگوں کا راج شروع سے ہے اور جو آج بھی حکومت کی سرپرستی میں آج کسی کو انصاف جہاں نہیں ملتا تو پھر وہ کیسے وہ مظلوم سسکتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، آج ان کی پوسٹیں آتی ہیں کہ کس طرح اگر انصاف نہیں ملتا تو لوگ کس طرح پھر ان کے دل سے وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر ظالموں کو سزا ملے گی، چاہے رشوت لینے والا ہو، چوری کرنے والا ہو، اور یہ سارا اسلام کا جو نظام قانون نے عدل ہے اگر یہ نافذ ہو تو پھر دیکھیے کہ کیسا ہر طرف ہریالی ہریالی ہو۔ آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ایک عورت اگر نکلتی ہے، اگر وہ زیورات سے لدی ہوئی ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھ لے۔ تو یہ ہے وہ قانون کا وہ روک اور وہ دبدبا کہ آج تو بندہ اپنے گھر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ محفوظ نہ ہو، چلتا ہے گلیوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ محفوظ نہیں۔ یہ نظام قانون نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ دین یہ دین فطرت ہے کہ جو ہر قیمت پر صرف یہ چاہتا ہے عدل و انصاف کا ترازو برابر ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے وہ اس کی خلاف یعنی کہ اس کی طرفداری میں ہو۔ یہ دین ہمیشہ فطرت پر ہے اور اس کے قانون میں حق ہی حق ہے کیونکہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ تو آج کا یہی ہے، کل سے انشاءاللہ جو وراثت کے بارے میں آئے گا کہ کس طرح پہلے زمانے میں یہ وراثت کا قانون کیسے آیا اور کس طرح پہلے لوگ ظلم کرتے تھے، پھر اللہ نے بتدریج کیسے وصیت کو اور پھر پورا نظام وراثت اللہ نے کیسے دیا۔ کل سے وہ والی آیتیں شروع ہوں گی، 2-3 آیتیں اس میں آئیں گی اور پھر اس کے بعد آگے کی آیتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی یہ جو قصاص کا قانون ہے یہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے یعنی ظلم کو نکالیں، عداوت کو نکالیں، اور ہمارے اندر جو بغض کے جو درخت جو بیج اندر ہم نے پال کے رکھے ہوئے ہیں اسے ہم دلوں سے نکالیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اس کے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو ہمیشہ عدل و انصاف کرنے والا بنا، حق بولنے والا بنا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا بنا، باطل سے مولا کریم ہمیں باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے اندر سے بزدلی دور فرما، ہمیں ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر سے بزدلی اور مولا کریم جتنی خرابیاں ہیں دور فرما دے۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کے نور کی برکت سے رب کریم ہماری زندگیوں میں نور
عطا فرما، ہمارے گھروں میں نور عطا فرما، اور مولا کریم قرآن حکیم میں ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما۔ یا رب کریم درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، ان کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی